بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں تھوڑی سی ہسٹری پڑھوں گا چوتھے امام کی، کہ پتہ چلے ہم صرف مصائب سنتے مولا کا کنٹریبیوشن کیا ہے، اور آپ کی ولادت مدینہ منورہ کی ہے۔ ڈیٹس میں فرق ہے، 2 تاریخیں امام کی ولادت کے، ایک 5 شعبان ہے، ایک 15 جمادی الاول ہے۔ جس مہینے میں شہزادی کونین کی شہادت ہے، اسی مہینے کی جو 15 تاریخ ہے وہ ایک روایت سے چوتھے امام کی ولادت ہے۔ دونوں ڈیٹس ہیں کتابوں میں، دونوں تاریخیں 5 شعبان بھی ہے، اور زیادہ سب کانٹیننٹ میں انڈیا پاکستان میں 5 شعبان منائی جاتی ہے۔ شہادت کی تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں، 25 محرم 95 ہجری، اور آپ کی ولادت 37 ہجری میں ہوئی تھی۔ 37 ہجری یعنی میرے مولا کا زمانہ۔ مولا 40 ہجری میں شہید ہوئے، میں ہسٹری بتا رہا آپ کو پوری، اور 37 ہجری میں چوتھے امام کی ولادت ہے۔ عجیب بات یہ ہے اس میں کہ عام طور پہ جو نام رکھا جاتا، اگر باپ مر جائے تو اولاد اپنے باپ کا نام رکھے، دادا کا نام رکھے، یہ ایک طریقہ ہے۔ اس امام کے لیے ایک عجیب بات ہے کہ علی کے سامنے علی آیا ہے۔ عجیب بات ہے نہیں؟ علی کے سامنے علی آیا ہے، اور مولا نے رکھا یہ نام۔ جب مولا حسین چوتھے امام کو لے کے میرے مولا کے پاس گئے، 37 ہجری ہے، تو مولا نے اس لیے کہ لوح محفوظ پہ علی تھا اس لیے علی رکھا۔ یہ وہی رکھ سکتا جو لوح محفوظ کی تحریر کو پڑھ سکتا، تو مولا کے سامنے علی کے سامنے علی آیا۔ آپ کی والد مولا حسین سب جانتے ہیں، آپ کی والدہ جناب شہربانو ہیں۔ جناب شہربانو ایران کی شہزادی تھی۔ جب ایران فتح ہوا تھا تو یہ لوگ جب لائے گئے تھے مدینے میں، تو مولا علی علیہ السلام نے مولا حسین کا نکاح بی بی شہربانو سے کیا تھا۔ بی بی شہربانو انتہائی پاک اور پاکیزہ خاتون، امام کی ماں کیسی پاک اور پاکیزہ ہوگی۔ اس بی بی سے ایک ہی بیٹا ہوا، چوتھے امام۔ تو میں نے آپ کو ہسٹری کا اسکیچ کھینچا کہ کیا ہوا تھا۔ 37 ہجری 5 شعبان مدینہ منورہ میں میرا چوتھا امام دنیا میں آیا۔ اس امام کا نام علی رکھا گیا۔ آپ کے القاب بہت ہیں۔ اچھا، میں نے جس آیت سے تقریر کا آغاز کیا اس کا تو میں ترجمہ بھی نہیں کرا، پلٹ کے جاتا ہوں۔ انا آتیناک الکوثر مشہور ترین سورہ ہے، ریکمینڈڈ سورہ ہے۔ یہ سورہ میری مظلوم بی بی سے منسوب ہے، نمازوں میں ضرور پڑھو۔ یہ سورہ پڑھ کے آپ دعا بھی مانگ سکتے ہیں کہ اللہ اس سورے کا واسطہ، اس لیے کہ یہ سورہ میں اگر آپ کو سکون چاہیے، پیس چاہیے، یہ سورے کی تلاوت کرو۔ بہت چھوٹا سورہ ہے سورہ کوثر، آپ سب جانتے ہیں۔ کیوں پیس کے لیے کیوں بہت اچھا ہے، سکون کے لیے۔ اب ایسے اتنے پریشانیاں ہیں لوگوں کے کہ سکون ہی ختم ہو گیا، رات میں نیند ہی نہیں آتی، سٹریس میں۔ اس سے بچنے کے لیے یہ سورہ کوثر بہترین کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ سورہ نازل کب ہوا؟ یہ اس وقت نازل ہوا جب میری مظلوم شہزادی دنیا میں آئی۔ شہزادی کونین جب دنیا میں آئیں تو اس وقت یہ سورہ نازل ہوا۔ کیوں نازل ہوا؟ اس لیے نازل ہوا کہ اس وقت لوگوں نے، ظالمین نے، مکے کے کافر اور مشرکین نے، میں نام کسی کا نہیں لے رہا، مکے کے کافر اور مشرکین نے یہ بولنا شروع کر دیا تھا کہ تمہارے رسول کی نسل ختم ہو گئی، جنریشن ختم ہو گیا، بیٹی ہوئی ہے، بیٹی سے نسل نہیں چلتی۔ اللہ نے کہا کہ میں فطرت کو بدل دوں گا۔ نہیں سمجھے؟ نسل چلتی ہے لڑکے سے، رسول کی نسل لڑکوں سے نہیں چلی۔ اللہ نے فطرت کو بدلا، نیچر کو بدلا، کہا میں وہ بیٹی دے رہا، اس سے نسل رسول چلے گی۔ تو ہوا یہی، کافر اور مشرکین کہنے لگے تمہارا رسول ابتر ہو گیا، تمہارا رسول ابتر ہو گیا، نسل ختم ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول کو رنج ہوا، ہرٹ ہوا، دل دکھا، تو اللہ نے پورا سورہ بھیج دیا اور کہا میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، اور آپ فوراً اللہ کا شکر ادا کریں۔ ابتر آپ نہیں ہوئے، وہ ابتر ہوئے جو آپ کو ابتر بول رہے۔ تو یہ سورے سے اللہ کے رسول کے دل کو سکون ملا تھا۔
اسی لیے یہ سورہ ہمارے لیے فائدہ ہے. اگر سکون، اور دوستوں کون سا ایسا شخص ہے جو سکون نہیں چاہتا؟ کوئی ایسا ہے؟ ہاں چلتا. سکون تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ سکون مل جائے. سکون سے بہتر نعمت نہیں ہے. مثال کے طور پہ میرے پاس $1 ملین رکھے ہوئے ہیں، ہے نہیں بول رہا. کوئی یہ نہیں سمجھے کہ $1 ملین رکھے ہوئے ہیں. $1 ملین رکھا ہوا ہے میرے پاس، اور میں بستر پہ جا رہا، نیند ہی نہیں آ رہی. فائدہ کیا ہوا پیسے کا؟ کوئی فائدہ ہے؟ پل کھا رہا ہوں، دوا لے رہا ہوں، اس کے بعد سو رہا ہوں. پیسہ ہے، سکون نہیں ہے. سکون چاہتے ہو؟ امام علی نے دعائے کمیل میں کہا کہ ذکر ہو شفا، اللہ تیرا ذکر شفا ہے. تسبیحات 4 سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ایسا سکون دیتی ہے زندگی میں. روزانہ صبح اٹھ کے 18 مرتبہ تسبیحات 4 پڑھو. شیخ عباس قمی مفاتیح الجناح میں لکھتے اگر 18 ٹائمز کوئی تسبیحات 4 پڑھے اور 3 مرتبہ اس کے بعد بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے اللہ سوائے تیری طاقت کے. تو اللہ دن بھر کے جو ملائکہ تسبیح کرتے ہیں وہ تسبیح کا ثواب تم کو ملے گا. رات میں بھی کرنا. اتنی مجرب یہ عمل ہے تسبیحات 4 کا سکون کے لیے. اور سورہ کوثر آپ جتنی مرتبہ چاہے پڑھے. اس میں اللہ بول رہا کہ میں نے تم کو کوثر عطا کیا. اس کے فوراً بعد کیا بولتا؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. تم شکر ادا کرو، جانور کو نہر کرو. پھر کیا بول رہا؟ فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، کہ میرے حبیب ابتر وہ ہوئے جو تم کو ابتر بول رہے. اب میں آپ سے صرف اللہ نے بولا نہیں، کر کے بتا، غور سے سنو. 1400 سال ہو گئے. آج جن لوگوں نے رسول کو اس وقت ابتر کہا تھا کافر اور مشرکین نے، کیا ان کی نسل اب نہیں ہے؟ ابو جہل کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ابو لہب کا کوئی بیٹا نہیں ہے، خالد کا، ولید کا، ان کی اولاد نہیں ہے؟ ان کی اولاد ہے. کمال یہ ابو جہل کی اولاد ہے، ابو لہب کی اولاد ہے، لیکن کوئی بولتا نہیں کہ میں ابو جہل کا بیٹا ہوں. کوئی بولتا؟ کبھی کوئی ملا آپ کو جو یہ بولے میرے گرینڈ فادر ابو جہل تھا؟ اگر ہے بھی تو نہیں بولتا. اس کے برعکس اللہ نے کوثر ایسے عطا کیا کہ آج 1400 سال کے بعد بھی سب سے زیادہ اولاد فاطمہ کو شہید کیا گیا، لیکن اس کے باوجود اولاد فاطمہ موجود ہے. اور فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم اولاد فاطمہ ہیں. یہ ہے کوثر، کثیر اولاد کا ہونا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو کثیر اولاد عطا کی. تو چوتھا ہر امام ہمارا سورہ کوثر کی تفسیر بن کر آتا ہے. پہلا جو سورہ کوثر کی تفسیر آئی تھی وہ مولا حسن تھے. اس وقت اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ سورہ کوثر کی تفسیر بن گئی مولا حسن کی. ہر امام جو ہے وہ سورہ کوثر کی تفسیر ہے. بہرحال چوتھے امام کی زندگی مدینے سے شروع ہوتی ہے، مدینے میں ختم ہوتی ہے. میں اسٹوڈنٹس کو بول رہا اپنے میموری کو شارپ کرنے کے لیے، دماغ کو تیز کرنے کے لیے 2 کام کرو. قرآن کا 1 رکوع پڑھو اور نہج البلاغہ یا صحیفہ کاملہ پڑھو. اس کے بعد دیکھو کہ تمہاری میموری کیسے شارپ ہوتی. کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صحیفہ کاملہ ایک کمپلیٹ بک ہے پوری زندگی کے لیے. پلیز بول رہا، ریکویسٹ کر رہا کہ اس کتاب کی تلاوت کرو، دعاؤں کو دیکھو. کوئی مرض، کوئی حاجت نہیں ہے جو صحیفہ کاملہ میں نہیں ہے. چھوٹی سے چھوٹی دعا ہے، بڑی سی بڑی دعا ہے. امام کی ایک اور دعا آج دے دیتا. مفاتیح الجناح شیخ عباس قمی، پیج نمبر 105. یہ میں تحفہ دے رہا آپ کو. پیج نمبر 105. مفاتیح الجناح وہ مفاتیح جو جس کا ترجمہ مولانا اختر عباس صاحب لاہور کے انہوں نے کیا. ذیشان حیدر جوادی کی مفاتیح کا ترجمے میں پتہ نہیں کون سے پیج پہ، لیکن پاکستانی بھائیوں کو بول رہا وہ کتاب مفاتیح آپ کے پاس وہاں پہ اویلیبل ہے. مفاتیح کو اپنے گھر میں رکھنا چاہیے. بہترین دعا. اس میں چوتھے امام کی ایک مشہور دعا، اس لیے کہ اگر آج میں امام کی محفل پڑھوں اور ان کی دعائیں نہ دوں تو پھر فائدہ کیا. آپ کی ہر مرض کی دعا، یہ ایسی دعا ہے کہ جس کے بارے میں خود آپ پڑھیں گے. پیج نمبر 105 کے اوپر 105 کے اوپر سامنے ہے یہ دعا.
بالکل سامنے اوپر کے حصے پہ، اور لکھا ہوا ہے، راوی کہتا ہے کہ یہ دعا اگر کوئی پڑھے اور اس کی راوی کہہ رہا اگر اس کی حاجت پوری نہ ہو تو وہ میرے اوپر لعنت کرے، انہیں راوی پہ لعنت کرے۔ اتنی آتھنٹک دعا، اور میں خود پڑھ چکا۔ یہ عجیب گولڈ کی مائن ہے کہ مولا کی دعا، مولا کے کلمات، اس کا ترجمہ دیکھو، الہی الہی کیفا وجود کا، ویسے شروع ہوتی ہے وہ دعا۔ 100 مرتبہ پڑھنا 1 گھنٹے کا عمل ہے۔ شادی کے لیے آج ہی میں اوپر آنے سے پہلے جو میسیجز آئے کہ مولانا وہ دعا بتا دو، کوئی لڑکی کے رشتے کے، لندن والے تھے، لڑکی کے رشتے کے لیے بہت اچھا ہے، اولاد اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اولاد کے لیے بھی بہت اچھا، کسی کا بزنس ڈاؤن ہو رہا اس کے لیے بھی بہت اچھی ہے، رسک ہے، جاب کی تلاش میں کوئی ہے اس کے لیے، امیگریشن کا کسی کو پرابلم ہے، نہیں ویزے کا پرابلم، یہ امریکہ میں میرے ساتھ ہوا تھا، امیگریشن کا کسی کا پرابلم ہے تو وہ بھی جو ہے نا یہ دعا جو ہے آپ کو کام آئے گی۔ اب یہ سوچو، صرف چوتھے امام کی زبان کے جملے اور کوئی نہیں، جس انداز سے میرے مولا نے مانگا، بہت سمپل طریقہ ہے اس کا۔ 2 رکعت نماز پڑھیں، مفاتیح الجنان پیج نمبر 105، اس کے اوپر یہ دعا موجود، کبھی بھی کریں، 24 گھنٹے میں کبھی بھی کریں، کسی وقت بھی کریں، کوئی بھی دن کرو، کوئی مشکل نہیں۔ اور یہ جو لندن والے تھے، آج جو میسیجز آ رہے تھے وہ یہی تھے کہ آج میرے مولا کی ولادت کی رات ہے تو آج رات میں ہم کریں گے، کبھی بھی کرو، کوئی حرج نہیں، شعبان مولا ہی کا مہینہ۔ 2 رکعت نماز پڑھنا حاجت کی چوتھے امام سے، کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں حاجت کی امام زین العابدین علیہ السلام سے قربۃ اللہ۔ نماز کے بعد مظلوم بیوی کی تسبیح ضرور پڑھنا، اس لیے کہ یہ قبولیت نماز ہے۔ نماز پڑھ کے بیوی کی تسبیح پڑھ کے 9 مرتبہ صلوات پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، پھر آپ یہ دعا لے کے بیٹھ کے دعا پڑھو، الہی الہی کیف، یہاں سے ایسا شروع ہوتی۔ 5 لائن کی دعا ہے، 4.5 5 لائن، میکسیمم 1 گھنٹہ جائے گا، ورنہ 30-40 منٹ میں ہو جاتی۔ یہ عمل کرنے کے بعد شکر کرو اللہ کا کہ اللہ نے تم کو یہ توفیق دی کہ تم یہ عمل کر سکے۔ اس کے بعد اگر 2 آنسو نکال لو مولا حسین کے نام پہ تو نور اللہ نور ہے، کوئی ایک نوحہ پڑھ لو، اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھا دو، بس دیکھو تم چوتھے امام کا موسٹ ریکمینڈڈ عمل، ایسا ریکمینڈڈ عمل ہے کہ جہاں بتایا گیا، میں آپ سے کہہ رہا کہ میں نے خود کویت میں کیا تھا، جب میں کویت میں رہتا، وہاں مولا کے نام کی ایک مسجد امام زین العابدین علیہ السلام سالمیہ میں، وہاں جا کے میں نے کیا اور وہ عمل پورا ہوا۔ ہونا ہی ہونا ہے، انلیس تم کوئی ایسے گناہ کر رہے، کوئی حرام ہو رہا میں سے، خدا نہ خواستہ، جس کی وجہ سے رک گئے۔ اتنا ریکمینڈڈ عمل ہے، چوتھے امام کا یہ عمل کرو، دعا مانگو۔ اور آج کی رات ہم سب جمع ہوئے امام کی ولادت کی سالگرہ منانے کے لیے نا، تو اب آپ کل کی صبح امام کو کیا دیں گے؟ مبارکباد ہم کیسے دیں گے مولا کو؟ بس میں آخری سٹیج پہ آ گیا، کس انداز سے دیں گے؟ آپ یہ بولنا، بی بی شہربانوں کو بھی دینا، مولا حسین کو بھی دینا، دونوں کو، ماں باپ کو، بی بی شہربانوں کا نام ضرور رکھنا، ماں کو مبارکباد ضرور دینا، اور چپ مولا حسین، میرے مولا کو دو، بی بی کو دو، مولا حسن کو دو، اللہ کے رسول کو دو، بی بی خدیجہ الکبریٰ کو دو، پورے 11 اماموں کو دو، 12 اماموں کو، زمانے کے امام کو بھی ضرور دینا۔ بہترین عمل جو ہے نا مبارکباد دینے کا، جس سے تمہارا رشتہ بنتا جائے گا، جس سے دیکھیں کل کی صبح نعمتوں کا نازل ہونا ہی ہونا ہے۔ حجت خدا زمین پر آیا، حسین کا بیٹا، بڑا بیٹا زمین پہ آیا، دین کو بچانے والا بیٹا زمین پہ آیا، تو کل رحمتیں نازل ہوں گی 100%۔ جب آپ ولادت کی محفل میں سے جائیں گے، جانے کے بعد صبح میں فجر پہ جب اٹھنا، میں بہت سمپل طریقہ بول رہا، ہر معصوم کو یا ایک ساتھ 110 مرتبہ صلوات پڑھ کے برتھ ڈے گفٹ دو، تحفہ دو۔ اس لیے کہ جب ہم سالگرہ میں کسی کے جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے ضرور جاتے ہیں، بچے کی سالگرہ ہو یا بڑے کی سالگرہ ہو۔ لیکن اب ہم تو مولا کو کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ بہترین اس کا عمل علماء بتاتے ہیں کہ صلوات پڑھ لو، 110 مرتبہ صلوات پڑھ کے اب نام لینا شروع کرو۔ سب سے پہلے ماں کو دو، بی بی شہربانوں کو، پھر مولا حسین کو، پورے 14 معصومین کو، اہل بیت نبوہ سب کو دے دو۔ دینے کے بعد اس لیے صلوات کے بارے میں اس لیے کہا گیا کہ صلوات جو ہے
کیا ہے مطلب کیا ہے اس کا صلوات کا؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلوات آپ کی کمپلیٹ ہوگی. وہ اجل فرجہم تو دعا ہے کہ اللہ تو محمد اور آل محمد پہ اپنی رحمت کو نازل کرے. یہی ہے نا دوستو؟ جب آپ کسی کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تم پر رحمت کو نازل کرے تو سامنے والا بھی دعا دیتا نا. یار آہستہ مت سنو، آج کی تقریر میں کئی آپ کو پوائنٹس ملے ہیں. یہ بھی کہتا ہے نا جب میں بولتا کہ اللہ آپ پہ رحمت نازل کرے تو وہ بھی بولتا اللہ آپ پہ بھی رحمت نازل کرے. جب آپ رحمت کی دعا کرتے تو سامنے والا بھی بولتا رحمت نازل کرے. اگر وہ نہ بولے تو ہم کیا کہتے یار یہ بندے کو اخلاق ہی نہیں ہے. اور اہل بیت مرکز ہیں اخلاق کے. معصومین سے بڑا صحابی آپ نے واقعہ سنا، صاحب اخلاق کوئی نہیں ہوتا. ایسے اخلاق کے دشمن بھی آئے تو اس کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آ رہے. اب آپ امیجن کرو امام بارگاہ علی رضا میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ صلوات پڑھ کے معصومین کو ہدیہ کر رہے ہیں. جب کسی مجلس میں جانا تو یہی کرنا، خالی بیٹھ کے بیٹھے نہیں رہنا، ڈبل ثواب لینا. اس لیے کہ اللہ رحمت نازل کرتے ہوئے خوش ہوتا جاتا. اور پھر فرش ازا سے بہتر کون سی جگہ ہوتی؟ تو آپ نے صبح میں اٹھ کے 110 مرتبہ یا 118 مرتبہ صلوات پڑھ کے پورے معصومین کو چوتھے امام کی ولادت کا ہدیہ کرو. مولا حسین کو بولو مولا آپ کو بیٹا مبارک. بی بی شہربانوں کو بولو کہ آپ کو ایک بڑا بیٹا مبارک. آپ نے صلوات پڑھ کے ان کو برتھ ڈے گفٹ دیا. جیسی مولا حسین کو دیا 118 مرتبہ پڑھ کے کہ اللہ آپ پہ مولا حسین آپ پہ رحمت نازل کرے. اگر حسین ایک دفعہ بول دے میرا مولا حسین ایک دفعہ بول دے اللہ اس پہ بھی رحمت نازل کرے. آپ مانگنا 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 مانگنا، شرمانا نہیں، حسین سے شرمانا نہیں. مانگنا کہ مولا آپ نے دیں گے تو کون دے گا. اور مولا آپ کی سالگرہ، بچے کی سالگرہ ہے، بڑا بیٹا آیا ہے، اس بچے کے نام پہ دے دو. بی بی شہربانوں کو بولو کہ اس بچے کا صدقہ دو. کیسے؟ اب آپ کو میں بولوں، جب کوئی غریب سے غریب عورت ہو اگر اس کے پاس ولادت ہو، آپ ایک تصور کرو، لیبر روم کے ساتھ ہاسپٹل میں لیبر روم میں جب وہ باہر آئے، اس کی گود میں کوئی چھوٹا بچہ، پہلا بیٹا، اگر کوئی فقیر آگے اس ماں سے بولے کہ اس بچے کا صدقہ دے دو، غریب عورت بھی ہوگی بولے گی پہلی مرتبہ میرے بیٹے کے نام پہ مانگا ہے. دوستو یہ تو سخی ابن سخی ہے. تم حسین کو بولو آپ کا بیٹا ہے، بی بی شہربانوں کو بولو اس بچے کے نام پہ تو ہم کو. اب مانگنا شروع کرو، جتنا مانگنا مانگو کہ ملتا جائے گا. مولا کی عطا میں کمی ہے، صرف مانگنے کا سلیقہ چاہیے. اس نے اس راہب نے اللہ کے رسول سے اس سلیقے سے نہیں مانگا تھا، اس نے حسین سے مانگا تو حسین نے تقدیر کو بدل کے 7 بیٹے دے دیے.